الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ المتقین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، معزز سامعین و سامعات، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ بیٹی کی اہمیت کو سمجھو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہوں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، البتہ اپنے رب کے پاس باقی رہنے والی صرف اور صرف نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں دی ہے، بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت اولاد ہے، اور اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہے۔ لیکن افسوس، آج کل کے معاشرے میں بیٹے کو ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ دونوں اللہ ہی کے جانب سے رحمت کے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ بیٹی کو نحوست سمجھ کر بوجھ میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، سورہ شعراء آیت نمبر 49۔ آسمانوں و زمینت کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لڑکی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخرت میں دخولے جنت کا سبب ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کرنا کافروں کی صفت ہے۔ زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو قوم ان سے منہ چھپا کر پھرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ بیٹی کو دفن کر لے یا ذلت کو برداشت کر لے۔ انسانوں، مسلمان تو وہی ہے جو لڑکیوں کی پیدائش کو سعادت مندی سمجھتا ہے۔ اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرم بھی بیٹیوں کے باپ تھے، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ آج انسان بیٹیوں کا باپ ہونے سے شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للہ ملک السما، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، ذرا غور کریں، یاد کیجئے، زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، لیکن افسوس آج کے زمانے کے لوگ بیٹیوں کو دنیا دیکھنے سے پہلے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ ان کی حالات زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدترین حالات ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا، مسلمان اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہو تو فوراً ضائع کرنے یعنی گرانے کا حکم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر بیٹا اللہ کی رحمت ہے تو اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی تو غم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بازار میں لڑکیوں کو سامان کی طرح خریدنا یا بیچنا سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے نظر میں وہ لوگ سب سے برے اور بدقسمت تھے جن کے پاس لڑکیوں پیدا ہوتی ہے۔ جب مذہب اسلام آئے تو بیٹی کو فرش سے عرش پر بٹھایا اور عزت دی اور وراثت کا حقدار بنایا۔ لیکن آج معاشرہ پھر آزمائش میں ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان لڑکیوں کے بارے میں آزمائے جائے گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن وہ جہنم سے اڑ بن جائیں گی، اور جو لوگ اپنی بیٹی کو ناحق قتل کریں گے وہی لڑکی کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگی اور کہے گی، یا رب العالمین، میں نے کیا گناہ کیا تھا جو میرے ظالم ماں باپ نے مجھے اس دنیا میں جینے نہیں دیے۔ اس لیے جن لوگوں کے تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان ہو انہی لڑکیوں کی پیدائش پر غم اور رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کے بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویاں کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی جن کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور وہی جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بیٹیوں کی اہمیت سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔
मनियर अयूब भाई और मनियर अनवर भाई की